اپنے دیکھنے اور سننے والوں کو میرا اور کینی کا سلام۔ ہم آپ کو باپ اور بیٹے اور روح القدس کے نام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج ایسٹر کا دوسرا اتوار ہے اور یہ سال تیسرا ہے، یعنی سوم یا ایئر سی، اس کا یہ دوسرا اتوار ہے۔ ہم اس طرح 7 اتوار ایسٹر کے منائیں گے اور 7ویں اتوار کے بعد پھر نزول، عید نزول ہوگی، یعنی روح القدس کا نزول ہوگا، اور پھر یہ تمام سلسلہ جو ہے یسوع کے جی اٹھنے کا اور عید نزول، یسوع کے آسمان پہ جانا، اور پھر عید نزول کا ہونا، اور پھر ہم عام اتواروں میں داخل ہو جائیں گے۔ تو اپنی بائبلز لے آئیں میں تاکہ آپ کو تلاوتیں دے سکوں۔ آج کی پہلی تلاوت ہے رسولوں کے اعمال، اس کا 5واں باب، 12ویں آیت سے 16ویں آیت تک، اور زبور 118 ہے۔ جیسے ترتیب دیا گیا ہے اس میں تو دوسری سے چوتھی آیت تک، اور پھر 22ویں سے 27ویں آیت تک، لیکن میں جیسے ہمیشہ کہتا ہوں کہ آپ پورا زبور پڑھیے اور برکتیں حاصل کریں، وہ بہت خوبصورت ہے۔ اور دوسری تلاوت ہے یوحنا عارف کا مکاشفہ، اس کا پہلا باب، 9ویں سے 13ویں آیت تک اور 17ویں سے 19ویں آیت تک۔ اور آج کی انجیل جلیل ہے مقدس یوحنا کے مطابق، اس کا 20واں باب، 19ویں آیت سے لے کے 31ویں آیت تک۔ تو آئیے پہلے ہم انجیل جلیل سنیں اور دیکھیں کہ انجیل کیا کہتی ہے۔ لکھا ہے، اور اسی روز ہفتے کے پہلے دن شام کے وقت، جب اس جگہ کے دروازے جہاں شاگرد جمع ہوئے تھے یہودیوں کے خوف سے بند تھے، یسوع آ کر بیچ میں کھڑا ہو گیا اور ان سے کہا، تمہیں سلامتی حاصل ہو۔ اور یہ کہہ کر اپنے ہاتھوں اور پسلی کو انہیں دکھایا۔ بس شاگرد خداوند کو دیکھ کر خوش ہوئے، اور یسوع نے پھر ان سے کہا، تمہیں سلامتی حاصل ہو۔ جس طرح باپ نے مجھے بھیجا ہے، میں بھی اسی طرح تمہیں بھیجتا ہوں۔ اس نے کہہ کر ان پر پھونکا اور کہا، تم روح القدس لو۔ جن کے گناہ تم معاف کرو ان کے معاف کیے گئے ہیں، جن کے گناہ تم قائم رکھو ان کے قائم رکھے گئے ہیں۔ مگر ان 12 میں سے ایک، یعنی توما اور ددیموس، یسوع کے وقت ان کے ساتھ نہ تھا۔ تب دوسرے شاگردوں نے اس سے کہا کہ ہم نے خداوند کو دیکھا ہے۔ مگر اس نے ان سے کہا، جب تک میں اس کے ہاتھوں میں میخوں کی چھید نہ دیکھ لوں اور میخوں کی جگہ اپنی انگلی نہ ڈال لوں اور اپنے ہاتھ کو اس کی پسلی میں نہ ڈالوں، ہرگز یقین نہ کروں گا۔ 8 روز کے بعد اس کے شاگرد پھر اندر تھے اور توما ان کے ساتھ تھا۔ وہ دروازے بند تھے تو بھی یسوع آیا اور بیچ میں کھڑا ہو کر بولا، تمہیں سلامتی حاصل ہو۔ پھر اس نے توما سے کہا کہ اپنی انگلی پاس لا کر یہاں داخل کر اور میرے ہاتھوں کو دیکھ، اور اپنا ہاتھ پاس لا کر اسے میری پسلی میں ڈال، اور غیر موتقد نہیں بلکہ موتقد بن۔ توما نے جواب میں اس سے کہا کہ تو میرا خداوند اور میرا خدا ہے۔ یسوع نے اس سے کہا، اے توما، اس لیے کہ تو نے مجھے دیکھا ہے تو ایمان لایا ہے۔ مبارک وہ ہیں جنہوں نے نہیں دیکھا تو بھی ایمان لائے ہیں۔ اور یسوع نے اپنے شاگردوں کے سامنے اور بہت سے کرشمے دکھائے جو اس کتاب میں لکھے نہیں گئے، لیکن یہ اس لیے لکھے گئے ہیں کہ تم ایمان لاؤ کہ یسوع ہی المسیح ابن خدا ہے،
اور کہ تم ایمان لا کر اس کے نام سے زندگی پاؤ۔ انجیل جلیل کے وسیلے سے ہماری خطائیں معاف کی جائیں۔ اے مسیح، تیری ستائش ہو۔ آج کی انجیل اور آج کی تلاوتیں، یسوع کا یہ پہلی دفعہ یسوع شاگردوں کو اس طرح نظر آتا ہے۔ دیکھیں، میں پڑھ رہا تھا، ایک امریکی شاعرہ ہے مایا اینجلو، اس نے بڑی خوبصورت بات کہی ہے کہ زندگی سانسوں سے نہیں ماپی جاتی، بلکہ ان لمحوں سے جن میں آخری سانس لیے جاتے ہیں۔ اور میں یہ دیکھ رہا تھا کہ شاگرد جب یسوع صلیب پہ مر جاتا ہے، بلکہ جب یسوع باغ زیتون میں جب وہ گرفتار ہوتا ہے، تو یہ سب بھاگ جاتے ہیں، یسوع کو اکیلا چھوڑ جاتے ہیں۔ صرف ایک شاگرد جو ہے پترس، وہ اس کے پیچھے پیچھے، وہ بھی نزدیک نہیں جاتا، دور سے اس کے پیچھے پیچھے جاتا ہے۔ لیکن ہم بعد میں دیکھتے ہیں کہ وہ شاگرد جسے یسوع بہت پیار کرتا ہے، یسوع کی ماں مریم، یہ صلیب میں جب اسے صلیب پہ جڑا جاتا ہے، تو وہ اس وقت وہاں موجود ہوتے ہیں، اور یسوع کے مرنے تک وہ صلیب کے ساتھ رہتے ہیں، اور اس کو صلیب سے اتارنے کے بعد بھی ماں اور وہ شاگرد وہیں رہتے ہیں۔ باقی تمام بھاگ جاتے ہیں ڈر کے مارے، ان کو اپنی زندگی سے بہت پیار ہے، مرنے کا خوف ہے اور زندگی سے پیار ہے۔ عجیب بات ہے، زندگی سے پیار ہے، موت کا خوف ہے، اور وہ یسوع کو چھوڑ کے بھاگ جاتے ہیں، اور یہ انتہائی بڑی خود غرضی کا مظاہرہ ہے۔ یہی ہے ہمارا عام رویہ زندگی میں۔ یہ جو ہم سب کچھ زندگی میں دیکھتے ہیں نا، یہ ساری بدنیتی اور تمام برائیاں اور بغض اور ظلم اور لالچ وغیرہ، یہ سب یہ اسی خوف سے ہے جو اس میں ہمیں نظر آتا ہے، کہ جو موت کے ڈر سے وہ لوگ بھاگتے ہیں۔ اب یہ شاگرد بھی ڈر کے مارے اس کمرے میں بند ہیں، وہی کمرہ ہے جہاں یسوع کے ساتھ انہوں نے فسح کھائی تھی، اور وہ آخری فسح جو یسوع نے جہاں کھائی تھی وہاں پہ یہ سب ہیں، اور دروازے بند ہیں۔ انہوں نے، لگتا ہے جیسے یہ بالکل یہاں کوئی نہیں بستا، اتنی خاموشی تھی، ان کو یہودیوں کا ڈر تھا۔ یہ اندر بند ہیں، اور دوسری طرف کیا ہوتا ہے کہ قبر کھل جاتی ہے، قبر کھلتی ہے، پتھر ہٹ جاتا ہے، یسوع جی اٹھتا ہے، اور یہ یہاں پہ ڈر کے مارے بند بیٹھے ہیں، اور یسوع ان کے پاس آتا ہے۔ اب دیکھیں، میں تو یہ سوچتا ہوں کہ بڑی بات ہے، یسوع کے ساتھ انہوں نے جو کیا، جس طرح کا رویہ ان کا تھا، جو انہوں نے اپنی جان کو بچانے کے لیے جو اس کے ساتھ بے وفائی کی، وہ سب کچھ کرنے کے بعد یہاں، تو میں یہ سوچتا ہوں کہ جب یسوع ان کے بیچ میں آ کھڑا ہوا، یہ ابھی ہم نے انجیل میں پڑھا ہے، اس وقت ان کی حالت کیا ہوگی؟ وہ کہتے ہیں کہ وہ خوش ہوئے، یسوع کو دیکھ کے خوش ہوئے، لیکن یہ نہیں کہ بہت خوش ہوئے، بس یہ کہہ کر تو یسوع کو دیکھ کر خوش ہوئے، اور بس اس کے بعد اور کچھ نہیں۔ وہ خوش صرف اتنا یہ کہنا کہ وہ خوش ہوئے، اور اس کے علاوہ کچھ نہ کہنا، اصل میں سمجھتا ہوں کہ ان میں وہ چیز، یعنی وہ شرمندگی، وہ پشیمانی تو تھی، اب جب یسوع کا اور ان کا سامنا ہوا کہ وہ یسوع کو اس وقت چھوڑ کے بھاگ گئے۔ یسوع کے ساتھ تو سب نے، یہودا اسکریوتی نے اس کو پکڑوایا، پترس نے 3 بار اس کا انکار کیا، شاگرد سارے اپنی جان بچا کر بھاگ گئے،
ایک تو یہاں تک بھاگا کہ اپنی آخری جو اس کی چادر تھی، جو جس پہ لباس تھا، وہ بھی پھٹ گیا اور وہ اپنی جان چھڑا کے بھاگا۔ اور یہ کیسی عجیب بات ہے کہ یسوع پھر ان کے پاس آتا ہے۔ وہ اس کو دیکھ کے خوش تو ہوتے ہیں، بالکل خوش ہوتے ہیں، لیکن اس نے ان کو کہا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ اس وقت ان کی حالت کیا ہے، اس نے کہا تمہیں سلامتی حاصل ہو۔ میں سوچتا ہوں کہ اس نے یہ کیوں کہا کہ سلامتی حاصل ہو؟ اس نے یہ کیوں نہیں کہا کہ تم پر سلامتی ہو؟ تو پھر میں جب تھوڑا اور سوچ رہا تھا تو سلامتی کا حاصل ہونا دراصل یہ آپ کے اندر ہی جنم لیتی ہے، یہ باہر سے۔ جب میں کہتا ہوں کہ تم پر سلامتی ہو تو میں باہر سے سلامتی آپ پہ نازل کر رہا ہوں، لیکن تمہیں سلامتی حاصل ہو کہ تمہارے اندر جو یہ خوف ہے یہ نکلے، تم اپنے آپ کو سلامت سمجھو، اپنے اندر وہ جذبہ پیدا کرو، تمہیں خوف نہیں ہونا چاہیے، تمہارے اندر سلامتی ہونی چاہیے۔ اور پھر یہی نہیں، پھر اس نے کیا کیا کہ اس نے ان پہ پھونکا، اور اس نے ان پہ پھونکا اور کہا کہ روح القدس لو۔ اور اب یہاں جب یہ روح القدس لینا، دیکھیں یہاں بہت سے جو علم الہیات کے ماہر ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ یہاں یسوع نے روح القدس دی، تو پھر وہ جو اعمال کی کتاب میں، رسولوں کے اعمال میں جو روح القدس کا نزول ہے وہ کیا ہے؟ یہ کوئی اتنی پریشانی کی بات نہیں ہے۔ دیکھیں یہاں پہ یہ جو یوحنا نے جس طریقے سے بیان کیا ہے، اور دوسری انجیلوں میں جیسے بیان ہے کہ یسوع کیسے ان کو یہ قوت عطا کرتا ہے، یہ روح عطا کرتا ہے کہ وہ جا کے ساری دنیا میں انجیل کی منادی کریں، اور جن کے گناہ وہ معاف کریں گے ان کے معاف ہوں گے، اور جن کے، یہ بات وہی ہے، لیکن تھوڑی یہاں پہ یوحنا نے اور طریقے سے کہی ہے، متی نے اور طریقے سے کہی ہے، لوکا نے شاید اور طریقے سے کہی ہے۔ بہرحال بات ایک ہی ہے، لیکن یہاں جو ہے، جو اس نے دم پھونکا ان پہ، جو ان پہ لکھا ہے کہ پھر اس نے یہ کیا کرو، ان پر پھونکا اور کہا کہ تم روح القدس لو۔ دیکھیں یہاں جو بات روح القدس کی ہے، اب یسوع جو ہے وہ انسانی جسم میں نہیں ہے، وہ اب اپنی روحانیت میں پوری طرح انسان کے روپ میں، انسان کی حیت شکل میں وہ ظاہر ہوتا ہے، لیکن وہ اب وہ اپنی الہی ذات میں ہے اس وقت، اور وہ اپنی الہی ذات میں، دیکھیں خدا باپ، خدا بیٹا اور خدا روح القدس، اور یہ جب روح القدس ان پہ پھونکتا ہے تو اس کا مطلب تو ان کو روح القدس ملتی ہے، لیکن روح القدس کا جو اصل، روح القدس کا جو اصل جو اس کا آپ کہیں جو اس کا اظہار ہے، اس کا اظہار جو ہے وہ رسولوں کے اعمال ہی میں اس روز، وہ 50واں دن جو ہے، پینتیکوست کا دن ہے، اس روز وہ اظہار ہوتا ہے، اور وہ اپنی طاقت سے ان پہ ظاہر ہوتی۔ یہاں پہ ان کو ہے کہ ان کے اندر وہ طاقت اور وہ جذبہ، وہ نہ ڈر ہونا اور وہ بے خوفی جو ہے وہ پیدا ہو، تاکہ وہ اس خوف سے نکلیں جس میں وہ مبتلا تھے۔ اب دیکھیں یہ جو ہے سب کچھ کہ یسوع ان کو اس خوف سے نجات دلاتا ہے، اس کو یہ بھی، شاگردوں کو یہ بھی پتا ہے کہ کس طریقے سے، کس اذیت سے وہ صلیب پہ مرتا ہے، اور ان کا چھوڑ کے چلا جانا، ان کے اب یہ پشیمان تو ہیں، لیکن خدا کی جب وہ ان پہ ان کو روح القدس بخشتا ہے یا ان پہ پھونکتا ہے، تو اس وقت وہ جو ندامت کا، وہ جو پشیمانی کا وہ جو احساس تھا وہ ان سے الگ ہو جاتا ہے، تو وہ نئے سرے سے تازہ دم ہو جاتے ہیں، بلکہ ایک نئی روح کے ساتھ وہ اکٹھے ہو جاتے ہیں کہ اب ہم نے یا انہوں نے کیا کرنا ہے، اور وہ ان کو پھر بتاتا ہے کہ تم نے کیا کرنا ہے۔
یہ جو گناہ معاف کرنا صرف اتنی سی بات نہیں تھی، اور اس کے بعد تو بہت سی چیزیں ہیں. یعنی یہ جو انجیل نویس جو ہیں، انہوں نے جہاں جہاں سے بھی جو جو ان کو کیا کہنے چاہیے کہ جو سچائیاں ملی، جو حقائق ملے، انہوں نے ان کو تحریر کیا. یہ جو یوحنا کی انجیل ہے، یہ سب سے آخر میں لکھی گئی تھی. یہ آخری انجیل ہے. یہ صدی کے تقریباً آخر میں یہ مکمل ہوئی تھی، اور دوسری صدی کے شروع میں یہ عام ہوئی. لیکن یہ ہے کہ اس کو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ کوئی اختلاف ہے. اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے. اور البتہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جیسے خدا نے آدم میں دم پھونکا اور وہ جیتی جان ہوا، یہ بھی جو ڈرے ہوئے تھے، جب یسوع نے ان پہ پھونکا تو یہ جیتی جان ہوئے، کیونکہ ان میں سے تو جان نکل گئی تھی خوف کی وجہ سے. اس نے یسوع نے پھونک کے ان کو پھر زندہ کیا، اور پھر زندہ کیا، اور پھر ان کو اور ہدایات دی، اور ان کو سب کچھ بتایا. اسی عرصے میں یہ ہوتا ہے کہ پہلی دفعہ جب یسوع ان پہ ظاہر ہوتا ہے تو توما رسول جو ہے وہ وہاں موجود نہیں تھا. اور وہ جب آتا ہے تو یہ بتاتے ہیں اسے کہ ہم نے یسوع کو دیکھا، اور وہ فوراً کہتا ہے کہ میں نہیں مانتا. میں تو اس وقت مانوں گا جب میں اس کو دیکھوں، اور اس کے جو ہاتھوں کے زخم ہیں ان میں اپنی انگلی ڈال لوں، اور جو پسلی کا اس کا گھاؤ ہے کہ اس میں اپنا ہاتھ ڈال لوں، پھر میں یقین کروں گا. تو ابھی وہ یہ باتیں کر رہا تھا کہ یسوع بیچ میں آ کھڑا ہوتا ہے، اور وہ توما کو مخاطب ہو کے کہتا ہے کہ آ اور اپنی انگلی. اب یہ جو مکالمہ وہاں ہوتا ہے، یہ بڑا خوفناک ہے. مطلب اس کے لیے بہت دل گردے کی ضرورت ہے کہ اس وقت یسوع سے آنکھیں ملائیں. وہ دیکھیں، یہ ایمان کی بات ہے، اور ایمان ان رسولوں نے بھی رکھا تھا. انہوں نے جب اس کو بتایا تو بجائے اس کے کہ وہ کہتا کہ اچھا میرا، ویسے اگر وہ یہ کہتا کہ میرا بھی جی چاہتا ہے کہ میں اسے دیکھوں، لیکن اس نے کہا کہ جی میں نہیں مانتا جب تک میں. اور اب جب آیا یسوع، پھر وہ اس قدر آپ کہہ لیں کہ جذباتی ہوا، اس قدر اسے شرمندگی بھی ہوئی. میں تو یقیناً کہتا ہوں کہ وہ بہت شرمندہ ہوا، اور وہ صرف اتنا ہی کہہ سکا، اے میرے خداوند، اے میرے خدا. وہ یہی کہہ سکا، اور یقیناً وہ گھٹنوں کے بل گر پڑا ہوگا، اور اس کو بڑی ندامت ہوئی ہوگی کہ اس نے کیوں ایسے سوچا کہ وہ. اب دیکھیں، یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ اپنی جگہ ہیں. ہم یہ دیکھتے ہیں، ساری ہم نے یہ چیزیں پڑھی سنی. شاگردوں کو تو پتہ نہیں تھا کہ وہ جی اٹھے گا، کیونکہ ہم نے تو چونکہ پڑھا ہے تو ہمیں پتہ ہے کہ وہ جی اٹھا، اور ساری ہمیں وہ چیزیں ہم سمجھ سکتے ہیں. اب یہاں پہ میں دیکھتا ہوں کہ یہ جو سارا واقعہ ہوا ہے، جس کو میں نے پڑھا، آپ نے سنا، میں اور آپ اس وقت کہاں کھڑے ہیں؟ ہم اس سارے مکالمے میں، اس سارے واقعے میں، پہلا حصہ جہاں ان کو صرف ان کو روح القدس عطا کی جاتی ہے، پھونکی جاتی ہے، اور دوسرا حصہ جہاں توما کے ساتھ یہ مکالمہ ہوتا ہے، ہم کہاں ہیں؟ ہم نے بھی پچھلے اتوار ایسٹر کا تہوار منایا ہے. زندگی کا تہوار، نئی زندگی کا تہوار منایا ہے. اور دیکھیں کتنی جلدی، میں اپنی بات کر رہا ہوں، آپ کے بارے میں شاید شاید نہیں بلکہ یقیناً آپ زیادہ احساس رکھتے ہیں، مجھ سے زیادہ احساس رکھتے ہیں، اور آپ اس اتوار کے واقعے کو، اس ساری عبادت کو، اور اس پورے ہفتے میں جو کچھ ہوا، مبارک جمعرات سے لے کے ہفتے کی رات تک، اور پھر اتوار کی صبح جب ایسٹر کی پہلی ماس ہوتی ہے، وہ سارا کچھ اس میں سے گزرے ہیں. اور میں تو بہت زیادہ اس میں شامل رہا، اور اس کے ساتھ شامل رہنے کے باوجود جب یہ سب کچھ ختم ہوا، تو جب
میں نے دوبارہ اسے پڑھنا شروع کیا تو مجھے لگا کہ میں بالکل اس سارے ان تمام واقعات سے الگ ہوں، اور مجھے کچھ یاد نہیں کہ وہ جمعرات کو کیا ہوا، جمعے کو کیا ہوا، ہفتے کو کیا ہوا، اتوار کو۔ وہ سارا کچھ ایسے جیسے ایک روٹین ہوتی ہے نا، میں نے اس روٹین میں وہ کر دیا، اور وہ رسمیں اور سب کچھ ہو گیا، اور میں نے کہا ہاں اچھا سب کچھ ٹھیک ہو گیا۔ لیکن میری زندگی پہ اس کا کیا اثر ہوا، یہ جب میں نے سوچا تو میں شرمندہ ہوا کہ کتنی جلدی میں وہ سب کچھ بھول گیا، کتنی جلدی وہ سارے واقعات، وہ تمام دعائیں، وہ ریاضتیں، وہ روزے، وہ جو جا کے وقت گزارنا، ہولی آور جسے ہم کہتے ہیں، مقدس گھنٹہ، وہ سارا کچھ کیا، اور اب جب وہ ختم ہوا تو یاد بھی نہیں کہ کیا کیا تھا۔ اور اب جب یہ میں پڑھ رہا تھا، جب تیار کر رہا تھا، اور جب یہ توما کا ذکر آیا اور اس کا تکبر کہ میں تو یہ جب تک، تو ساری چیزیں پھر مجھے اپنے پہ میں سوچنے لگا کہ زندگی کتنی آسانی سے ہمیں اپنے میں گھیر لیتی ہے یا سمو لیتی ہے، یا ہم اس میں ایک دم ڈوب جاتے ہیں، اور ہم بالکل بھول جاتے ہیں کہ پاک ماں کلیسیا نے ہمارے لیے یہ جو تہوار بنایا، اور خاص طور پہ ایسٹر کا تہوار، عید قیامت المسیح جو ہے، یہ تو بہت بڑا تہوار ہے، یہ تو ایک بہت بڑا وقت ہے، موقع ہے کہ اس میں ہر سال، ہر بار، ہر وقت اپنے آپ کو زندہ کرتا جاؤں، اپنے آپ کو نیا بناتا جاؤں، اور اپنی زندگی کا جو اسکرپٹ ہے، وہ جو میں نے اپنی زندگی کے بارے میں جو لکھا ہے کہ میں یہ کروں گا، میں یہ کروں گا، میں یہ، میرا وہ تمام پروگرام، اس کو میں ہر بار نیا کرتا جاؤں، ہر بار اس میں اس میں ترمیم کرتا جاؤں، اس کو بہتر بناتا جاؤں، اچھا کرتا جاؤں۔ لیکن کیا ہوتا ہے کہ جب میں اس سارے واقعے سے، یہ مقدس ہفتے سے جب گزر کے آج جب میں پہنچتا ہوں، تو وہ سارا کچھ میرے ذہن سے مٹ جاتا ہے، اور میں کچھ، اور اس لیے یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے وہ شاگرد یسوع کو چھوڑ کے بھاگ گئے تھے نا، تو مجھے لگا کہ یہ میری بے وفائی کا یہی ایک رنگ ہے، یہی شکل ہے۔ تو مجھے افسوس ہوا کہ یہ ایسے تو نہیں ہونا چاہیے، مجھے وہ ساری چیزیں یاد رکھنے، صرف یہی نہیں کہ ہم دکھ یاد رکھیں، ہمیں وہ خوشی بھی یاد رکھنی ہے، جیسے وہ اسے دیکھ کے خوش ہوئے، ہم اپنے اس رنج میں، اس شرمندگی کے باوجود ہم خوش ہوں کہ ہم ایک زندہ خدا پہ یقین رکھتے ہیں، ہمارا خدا زندہ خدا ہے، اور وہ ہمارے ساتھ ہے، اور ہمیشہ ساتھ ہے، کہ وہ میں اپنا آپ دے کے گیا ہے۔ وہ جو ہم جسے محض ہم یوخرسٹ یا پاک ماس جو کہتے ہیں، جو ہم ادا کرتے ہیں، اس میں شامل ہوتے ہیں، وہ ایک چھوٹی بات نہیں، وہ اس سارے عمل کو ہر اتوار کو، بلکہ ہر روز ہمیں یاد دلانے کے لیے کہ یہ اس کی قربانی ہے، ہم اس میں شریک ہوتے ہیں۔ اور جب ہم اس میں شریک ہوتے ہیں تو صرف وہی بات کہ ہم اس رسم میں شریک نہیں ہوتے، بلکہ ہم یسوع کو اپنا حصہ بناتے ہیں، اپنے ہر ہفتے کے لیے ہم اسے اپنی زندگی کا حصہ بناتے ہیں، اور ہم اپنے بنائے ہوئے اسکرپٹ پہ جو ہم نے اپنی زندگی کے بارے میں لکھا ہے، ہم اس کے ساتھ چلتے ہیں، اور یسوع کو ساتھ لے کے چلتے ہیں۔ اور یہ دیکھیں، کہنے کی بات اور ہے، سمجھنے کی بات اور ہے، کرنے کی بات اور ہے۔ میں تو کہتا ہوں یہ تینوں چیزیں، یہ ایک حصہ ہے۔ ہم نے سمجھنا ہے، ہم نے کرنا ہے، ہم نے کہنا ہے، یہ سب کچھ اکٹھا کرنا ہے، اور یہ یاد رکھنا ہے کہ اس کی قربانی جو ہے، اس کا اپنی جان دینا ہمارے گناہوں کے لیے۔ دیکھیں، جب ہم گناہوں کے لیے کہہ دیتے تو پھر میں سمجھتے نہیں، گناہوں کے لیے یار اس نے قربانی دی، یہ کیا مطلب ہے؟ اس نے یہ قربانی اس لیے دی کہ ہم خدا کے پاس واپس چلے جائیں، اس کے ساتھ اپنی دوستی، اس کے ساتھ اپنا رشتہ قائم کریں۔ یسوع تو درمیان میں آیا، وہ میں پکڑ کے لے گیا کہ دیکھو، میں وہ بر رہا ہوں جس نے تمہارے
اس گناہ کے لیے، تمہارے آباء و اجداد کے گناہ کے لیے اور ان تمام گناہوں کے لیے اپنا خون بہایا۔ اب تمہارا خدا باپ ہے اور تم اس کے بچے ہو، اور اس رشتے کو نہیں چھوڑنا۔ وہ میں بار بار اس رشتے کو نیا بنانے کے لیے، نہ صرف نیا بنانے کے لیے بلکہ اس کو مضبوط کرنے کے لیے وہ بار بار آتا ہے۔ اور یہ جو ہم مناتے ہیں، جو یہ تہوار جو ہیں، اس کا بھی مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہم بار بار وہ یاد کر کے، تو جہاں جہاں سے رسی جو ہے رشتے کی وہ ذرا نرم ہو گئی ہے، اس کو دوبارہ بل کے اس کو مضبوط کریں، اور اگر کوئی گرہ کھل گئی ہے کہ ہم دور ہو رہے ہیں، اس گرہ کو پھر سے باندھیں اور اپنے رشتے کو برقرار رکھیں، اور نہ صرف برقرار رکھیں بلکہ اس کو مضبوط کرتے جائیں۔ یہی ہے ایسٹر کی جو ایسٹر کا عید قیامت المسیح جو ہے، وہ جو زندگی اس نے ہمیں دوبارہ دی ہے، اس نے جو ہمیں ہمارا رشتہ خدا سے قائم کیا ہے، اور جو اس نے وہ موت کا خوف، شاگرد جو اندر بند بیٹھے تھے ان کو موت کا خوف تھا، اس نے موت کا خوف دور کیا، نہ صرف شاگردوں کے لیے، اس نے زندہ ہو کے ہمیں بتایا کہ موت جو ہے وہ ختم ہو گئی ہے، میں نے موت کو ختم کر دیا ہے، تم نہیں مرو گے۔ اس نے ہمیں کہا ہم نہیں مریں گے، ہماری موت واقع نہیں ہوگی، ہمارا جسم جو ہے وہ ہم ایک تبدیلی سے دوسری تبدیلی میں جائیں گے، لیکن ہم زندہ رہیں گے۔ یہ ہے ابدی زندگی اس نے ہمیں جو دی ہے۔ اور اس پہ اس نے کہا کہ تمہارا دل نہ گھبرائے، تم خدا پہ ایمان رکھتے ہو، مجھ پہ بھی ایمان رکھو کہ میں باپ کے پاس جاتا ہوں، وہاں بہت سے گھر ہیں تمہارے لیے میں تیار کر، یعنی تم کبھی مرو گے نہیں، تم زندہ رہو گے، تم میرے ساتھ ان گھروں میں رہو گے جہاں پہ کہ میں جا رہا ہوں، پھر میں تمہیں اپنے ساتھ لے جاؤں گا۔ یہ ہے وہ سب سے بڑی جو قیامت جو ہے، عید قیامت جو ہے، قیامت المسیح جو ہے، وہ یہ ہے کہ وہ اس نے موت کا خوف، موت کو ہماری زندگیوں سے ختم کر، جس چیز کو ہم موت کہتے ہیں اس نے وہ موت ہٹا دی، وہ نہیں ہے۔ دیکھو میں نے اس موت کو، اس پہ فتح پا لی، اس کو ختم کر دیا ہے، تم میرے ساتھ ہو۔ ہم کسی کو جا کے دفن کرتے ہیں کہ جی وہ مر گیا، لیکن مسیحیت یہ نہیں کہتی، یسوع ہمیں یہ نہیں کہتا۔ اس نے کہا کہ تم میرے ساتھ، تم کبھی نہیں مرو گے، تم مجھ پہ ایمان رکھو، کیونکہ خدا نے تم سے اتنی محبت رکھی ہے، اس نے مجھے جو میں اس کا بیٹا ہوں تمہارے لیے بخش دیا، اس لیے نہیں کہ بس چلو، اس نے کہا تاکہ تم زندگی پاؤ اور کثرت سے پاؤ۔ اور یہ ہے زندگی جو اس نے، اور یہ ہے عید قیامت، اور یہ ہے کہ ہم کس طرح اپنی زندگی کو عید قیامت کے مطابق ڈھالتے ہیں۔ عید قیامت کا مطلب وہ جو قائم رہنے کا جو عمل ہے، اس کو بار بار ہم دہرا کے اپنے آپ کو بناتے ہیں، سجاتے ہیں، نیا بنتے ہیں۔ اگر ہم اس طرح سوچنے لگ جائیں، میں تو سوچتا ہوں اپنے بارے میں کہ میں، لیکن پھر بھی مجھ سے غلطیاں ہوتی ہیں، میں بھول جاتا ہوں، اور میں وہ جو نیا پن جس کو مجھے لانا چاہیے میں نہیں لاتا، اور میں پھر اپنی اسی ڈگر پہ چل نکلتا ہوں جو میری پرانی ڈگر ہے، اور پھر مجھے احساس ہوتا ہے، پھر شرم آتی، پھر پشیمان ہوتا ہوں، پھر یہی انسان ہے، اور یہی ہے کہ ہم بار بار اپنے رشتوں کو خدا کے ساتھ کس طرح نیا بناتے چلے جاتے ہیں، نیا بناتے چلے۔ ایک چیز اور میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ اسی حوالے سے جو آج کا جو اتوار ہے، یہ جو دوسرا عید قیامت المسیح کا اتوار ہے، اس کو خدا کے الہی رحم کا اتوار بھی کہتے ہیں، اور الہی رحم کا بڑے اچھے مطلب صحیح معنوں میں کہتے ہیں، کیونکہ یسوع قربان ہوتا ہے، یہ خدا کی محبت ہے، اور ہم اتنے گناہ گار ہیں۔ دیکھیں شاگردوں کی مثال، وہ سب کچھ چھوڑ کے بھاگ بھوگ کے چھپ کے وہاں بیٹھے ہیں، یسوع آ کے ان کو کہتا ہے تمہیں سلامتی حاصل ہو، ان کو فوراً سب کچھ معاف۔ یہ اس کا رحم ہے، یسوع کا، اس کا پیار ہے، یہ الہی پیار ہے، اور یہ ہم اتوار جو ہے یہ اس کے لیے مناتے ہیں، اس لیے کہ ہماری تمام برائیوں، گناہوں، بدیوں کے باوجود یسوع ہمارے لیے مر کے ہمارے پاس واپس آتا ہے، اور ہمیں آ کے کہتا ہے تمہیں سلامتی حاصل ہو۔ اور یہ جو آج کا اتوار، اس لیے اسے رحم کا، اس کی خاص ایک پوری عبادت ہے،
آپ اپنے اپنے پیرشز میں، اور آج کل تو یہ بڑی عام کی جاتی ہے، اس کو سمجھا جاتا ہے، اور اس کی ایک خاص دعا ہے، وہ تو آپ ویسے بھی بار بار آپ اس کو دہرا سکتے ہیں کہ اے ابدی خدا باپ، میں اپنے اور تمام دنیا کے گناہوں کے کفارے کے لیے تیرے پیارے بیٹے ہمارے خداوند یسوع مسیح کا بدن اور خون اور روح اور الوہیت تیری نظر کرتا ہوں. یعنی میں مانتا ہوں کہ یہ سب کچھ جو تو نے مجھے دیا ہے یہ تیری طرف سے ہے، اور تو نے ہی ہمارے گناہوں کا کفارہ خود اپنے بیٹے کو بنا کے بھیجا، اور اس نے ہمارے گناہوں کا کفارہ دیا. یہ تیرے رحم کی، یہ خدا کے رحم کی بہت بڑی، آپ یہ سمجھیں کہ یہ علامت تو نہیں ہے، یہ ایک اظہار ہے کہ اس نے ہمیں پھر معاف کیا اپنے رحم کے حوالے سے. تو میں یہ کہوں گا کہ اس اتوار کو آپ دونوں طریقوں سے دیکھیں، اور اگر ہو سکے تو یہ الہی رحم کی جو عبادتیں ہیں ان میں بھی شریک ہوں. آپ سب کو پہ خداوند کی خاص برکت نازل ہو. آمین. باپ اور بیٹے اور روح القدس کے نام میں آمین.